الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال اللہ تعالی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے جو انسان کے شکر کے ساتھ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اس کے اندر مزید اضافہ اور مزید برکت ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس چیز کا وعدہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ شکر ہم نے کب کرنا ہے؟ شکر ہر حال پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پر اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا لمؤمن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا تعجب والا معاملہ ہے، اور مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہیں، اس کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ فرمایا کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء فصبر فکان خیرا لہ۔ اگر اللہ کے مومن بندے کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، کوئی اسے اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی معاملہ آتا جس سے آپ کو خوشی پہنچتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ نعوذ باللہ، آج جس چیز کا سب سے زیادہ مشاہدہ عوام الناس کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ خوشیوں کے اندر گناہ کے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی انسان کو نعمتیں ملیں، جتنی انسان کو خوشیاں ملیں، وہ اپنے رب کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس پر نعمتیں آئیں، اس کو خوشیاں ملی اور وہ اپنے رب سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں۔ خوشی اور نعمت کے ملنے پر اللہ کے لیے شکر کو بجا لانا، اور تنگی اور تنگ دستی کے آنے پر اللہ رب العزت کے لیے صبر کرنا، یہ اللہ کے مومن بندوں کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور صبر بھی ہم نے کب کرنا ہے؟ یہ نہ ہو کہ اپنی پوری بڑاس اور اپنے پورے دل کے ارمان نکالنے کے بعد پھر ہم کہیں کہ اب ہم صبر کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے ہوتا ہے۔ دیکھا کہ ایک عورت قبر کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہے اور اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کر۔ اس نے مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ بات کہنے والا کون ہے، کہنے لگی کہ اگر آپ پر یہ مصیبت آئی ہوتی تو پھر میں آپ سے پوچھتی۔ آپ پر ایسی مصیبت نہیں آئی، اس عورت کا بچہ فوت ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں تو نے یہ جواب دیا۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا رخ کرتی ہے۔ جب آپ کے گھر پہنچتی ہے تو دیکھا کہ دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی دروازے پر چوکیداری دینے والے کھڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب ارشاد فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ یہ صبر نہیں کہ تم رو دو کر ساری بڑاس نکال کر کہو کہ اب میں صبر کرتی ہوں. فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ ہے کہ انسان کو جب صدمہ پہنچے، جب پریشانی پہنچے، اس وقت صبر کرنا، اس چیز کا نام صبر ہے. تو میرے بھائیوں محترم سامعین، یہ اللہ رب العزت کے مومن بندوں کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کو کوئی خوشی، اچھی خبر ملتی ہے، وہ اپنے رب کے لیے شکر کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کا شکر نیکیوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں، اور جب ان پر پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، آہو بکا نہیں کرتے، اور اس پر زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی ایسے اعمال نہیں کرتے، تب جا کر یہ انسان کے آزمائش اور انسان کے ایمان کی اطلاع کا پتہ چلتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر خوشی کے اندر، ہر نعمت کے اندر ہمیں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت پریشانیوں کے اندر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.